السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ایران امریکہ مستقل سیز فائر اور معاہدے کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں اب اپنے اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہیں اور گزشتہ روز سعودی عرب کا اہم ترین دورہ کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اگلی منزل قطر پہنچ چکے ہیں۔ شہباز شریف کو قطر کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر جیٹ طیاروں کی خصوصی سلامی دی گئی، جس پر وزیر اعظم نے قطری پائلٹ سے کاک پٹ میں مخاطب ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملک اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، جس پر پاکستانی عوام حکومت سے شدید ناراض ہے۔ دن اور رات کے اوقات میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عام آدمی کی مشکلات بڑھا دی ہیں اور اس وقت بجلی کا شارٹ فال 4,500 میگا واٹ کی حد کراس کر چکا ہے، اور عوامی غصے کے باعث آج وزیر توانائی اویس لغاری کو پریس کانفرنس میں عوام سے معذرت کرنا پڑی ہے۔ وزیر توانائی کے بقول ایران جنگ کے معاشی اثرات اور انرجی ذرائع کی کمی کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، مگر ساتھ ہی وزیر صاحب نے اپنی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آج رات سے ہی لوڈ شیڈنگ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب کیا یہ سیاستدانوں والا وعدہ ہے یا اصلی وعدہ، اس کا پتہ آنے والے چند گھنٹوں اور دنوں میں چل جائے گا۔ ایران جنگ سیز فائر میں اپنے اہم ترین کردار کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا باعث بننے والا پاکستان اس وقت لوڈ شیڈنگ کے کرائسس میں کیوں ہے اور ہماری انرجی پالیسی کی اہم خامیاں کیا ہیں، اس اہم موضوع پر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عوام پاکستان پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب بتائیے گا، آج وزیر توانائی نے ایک معذرت کی ہے کہ جی ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں، کیا یہ معذرت کافی ہے؟ جس طرح سے عوام سفر کر رہی ہے، جس طرح سے گرمی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس وقت برباد ہوئی ہوئی ہے، تو یہ معذرت سے کام چل جائے گا؟ نہیں، معذرت بھی کرنی چاہیے لیکن حل بھی نکالنا چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور آج بھی وقت ہے کہ ہم ان کو درست کر لیں۔ مثلا ایک وجہ چلے پانی کی استعمال میں ابھی دیر ہے، تو وہ آپ کے ہائیڈل پلانٹس نہیں چل رہے، لیکن یہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں آپ کو ہائیڈل اویلیبل نہیں ہوتا۔ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، جو کم از کم میری نالج، آپ کے پاس بجلی بنانے کی صلاحیت بھی ہے، آپ بنا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو شمالی پاکستان میں نہیں بھیج سکتے، آپ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی نہیں ہے، اس وقت فل ہے۔ آپ کی زیادہ بجلی آج جنوب میں بنتی ہے، کراچی کے ارد گرد، جس میں تھر بھی شامل ہے، لیکن جو پلانٹس ملک کے اوپر کے حصے میں ہیں وہ یہ تقریباً 6,500 میگا واٹ ہے جو ایل این جی پہ چلتا ہے۔ تو ایل این جی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہمیشہ ہی پہلے ہی کہتے تھے کہ ایل این جی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ 6,500 میگا واٹ جو سب سے سستی بجلی بنتی ہے پاکستان میں، وہ بند ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آپ جو 2 بڑے کول کے پلانٹس ہیں کراچی میں تقریباً 2700 میگا واٹ کے، وہ بھی بند ہیں، کیونکہ وہ بجلی بنائیں تو وہ شمالی پاکستان میں نہیں آ سکتی۔ ساہیوال میں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ساہیوال کو چلائیں، کیونکہ امپورٹڈ کول تو آ رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ اس کی قیمت زیادہ بڑی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے اس وقت۔ صحیح۔ تو ذرا اس کو دیکھ لیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ایچ پی ڈی سی لائن جو بنی تھی یا بن رہی تھی، وہ اگر بن چکی ہے تو چل کیوں نہیں رہی، کیونکہ وہ سارا جو کراچی کے ارد گرد جو پروڈکشن ہوتی ہے بجلی کو یہاں پر لے کر آ سکتی ہے۔ صحیح۔ تو یا ضرب مبادلہ بچانے کی کوشش ہے، یہ بھی ایک ہنگامی صورتحال ہے، تو اس میں بھی آپ ضرب مبادلہ بھی بچا سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پاور منسٹری ہے ان کو کم از کم یہ ضرور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے 26,000 میگا واٹ اپنی جیب سے لگایا ہے، اور اسی پر آج معاملہ چل رہا ہے۔ اگر وہ ڈیمانڈ بھی اس میں شامل ہوتی تو حالات، حالانکہ وہ رات کو اس کی ڈیمانڈ بھی شامل ہوتی ہے، لیکن دن میں کم از کم وہ آپ کو بچت میں ملتی ہے۔ تو سر سولر صارفین کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے، ان کی وجہ سے اضافی بجلی جو ہے وہ سسٹم کے اندر آئی ہے؟ جی، وہی جو سولر جو بنا رہے ہیں پاکستان کے لوگ، خود حکومت نہیں بنا رہی، اور اس کے اوپر بھی حکومت نے مزید ان کو بھی جی وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور پھر جو تقریباً 2,000 میگا واٹ کے قریب جو نیٹ میٹرنگ ہے
اس پر بھی روز ایک باقی ڈیبیٹ ہوتی دنیا ہے. میں جو ممالک ہیں وہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ سولر کی بجلی جی لگائیں. بالکل. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی پروڈکٹیو کرنے لگیں تو حکومت کے ٹیکسز بہت آ جاتے جی ہیں. تو آج بھی یہی کریں کہ آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ سولر لگائیں, ان کو کچھ ٹیکس بریکس دیں, کچھ اور چیز کریں, اور الیکٹرک وہیکلس کو آپ پروموٹ کریں تاکہ آپ کا فیول کا بل بھی کم ہو. نہیں, الیکٹرک وہیکلس پروموٹ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہیں ان کے پاس بڑی اچھی اچھی نئی گاڑیاں آئی ہیں. ایک طرف یہ ملک جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اچھی بات ہے کہ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں, پولوشن بچ گئی ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ حکومت کی شاہ خرچیاں ہی نہیں ختم ہوتی. آئے دن ان کے طیارے بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے آتی جا رہی ہے اور گرمی میں پستی جا رہی ہے. سر, وزیر توانائی کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں تو لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں رہی, جبکہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹوں سے زیادہ ہو رہی ہے. تو کیا جھوٹ بولنے سے سچ بدل جائے گا؟ بس یہ ہماری ہمیشہ سے ایک رویہ حکومت کا رہا ہے کہ وہ سچ نہیں بولتے. تو جس ملک میں نہ حکومت سچ بولتی ہو, نہ انصاف ہو, نہ عوام کے ملک کے نظام پر ہو, وہاں پر حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. یہی ہماری کیفیت ہے اس وقت. صحیح. اور صرف یہ کہنا کہ جی ایران جنگ کی وجہ سے انرجی کرائسس ہو رہے ہیں, ڈو یو تھنک دس از اے ویلڈ جسٹیفیکیشن؟ نہیں, اس وقت نہیں. صحیح. اس وقت آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا رہی. ورنہ میرے خیال ہے ڈیمانڈ اس وقت جو ہے بجلی کی, جو پیک ڈیمانڈ ہے, وہ شاید 16,000 کے لگ بھگ ہوگی. ابھی تو گرمی شروع نہیں ہوئی. اگر آج گرمی ہوتی تو آپ کی ڈیمانڈ 26,000 28,000 پہ چلی جا رہی ہوتی. تو مطلب حکومت جو بہانے لگا رہی ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ بہانہ بھی غلط لگا رہے ہیں. جی, اس میں وہاں سے آپ کو صرف فرق پڑا ہے پاور پہ کہ آپ کی ایل این جی نہیں آ رہی. اور ایل این جی کا پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا غلط فیصلے تھے, یہ تو ہونی نہیں چاہیے تھی. حالانکہ آپ کا ملک چلتا اس پہ رہا ہے. آپ کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا ہے جو ایل این جی کا سسٹم لگایا گیا تھا, اور آج بھی اگر اس کو درست طریقے سے لگائیں تو وہ سب سے سستی بجلی وہیں سے آپ کو ملے گی. اچھا سر, آپ نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں 8 بجے دکانیں بند ہوگی, شادی ہال بند ہو گئے. وزیر صاحب نے آج یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے 1200 میگا واٹ کی بجلی کی بچت ہو رہی ہے. تو اگر بچت ہو رہی ہے تو پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ بھی کچھ سمجھ نہیں آئی. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ کیا خامیاں ہیں نظام کے اندر, ان خامی کو درست کریں. حکومت حقیقت بیان کر سکتی ہے ٹی وی پہ آ کے؟ کیا ان مطلب اتنے گٹس ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے سچ بول دیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, یا پچھلی حکومت نے یہ غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آج عوام پس رہی ہے؟ سر, غلطیاں مت ڈھونڈیں, اس کا آج اس کو پہچانیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل نکال لیں. حل اتنا مشکل نہیں ہوتے ان چیزوں کے. آپ ہر حکومت آگے روتی رہتی ہے, وہ فلانا یہ کر گیا, اس نے نہیں کیا تھا. تو اب یہ اس کا معاملے کو حل کریں. جو ہمت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے, سچ بولنے میں کوئی ہمت نہیں چاہیے ہوتی. سچ آپ کو, حکومت کا فرض ہے کہ سچ بولے. سر, ہم لوگ سب سے مہنگی بجلی پہ اس وقت پیدا کر رہے ہیں ریجن کے اندر. ہمارے مسائل بھی کیا اسی وجہ سے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. اور جب آپ ابھی کم بجلی پروڈیوس کریں گے تو فی یونٹ جو لاگت ہے بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو آپ نے بجلی لگائی ہے, جو اسٹینڈنگ چارجز وہ دینے ہی دینے ہیں. تو جب وہ کم یونٹس پہ ہوتے ہیں تو ان کا بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ایفیشینٹلی اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور ساتھ جو دوسری بات ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی پچھلے سال آپ کا 1 خرب روپے کا سسٹم کے اندر نقصان ہوا ہے. 1 خرب روپے کا. یہ بجلی کے ریٹ ہونے کے بعد, کم بجلی استعمال ہونے کے بعد بھی آپ کا 1 خرب, اس کو محسوس کریں کہ کیوں یہ نقصان ہے, اس کا پتہ کریں, اس کا حل ڈھونڈیں. محسوس کر رہی ہے نا, گورنمنٹ کب محسوس کرے گی؟ یہ ہماری پین گورنمنٹ تک کب جائے گی؟ ان کے پاس تو بیک اپس ہیں, ان کے پاس تو بہت سی چیزیں ہوں گی, ان کے تو اے سی چلتے ہوں گے. ان کو کس طرح سے احساس ہوگا؟ ان کو احساس ہوگا جب عوام کی رائے سے آتے ہیں. یہ مشکل ہے جب حکومتیں یہ محسوس کریں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی اپوزیشن. جی, اپوزیشن بھی ویسے ہی ہے. جب ملک میں سیاسی نظام نہیں ہوتا, جب الیکشن کی اہمیت نہیں ہوتی, عوام کی رائے کو رد کیا جاتا ہے, تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ملک جو ہے اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمیں بزنس مین سے اپیل کرنی پڑ رہی ہے کہ جی جو آپ ملک سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, جیسے بھی لے کے گئے ہیں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی کوئی جواب نہیں ہے, وہ پیسہ واپس لے آئیں. ایک ایسا ملک جہاں پہ رات کو 8 بجے آپ سب کچھ بند کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ ایک بزنس مین پیسہ کیوں لائے گا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ اپیل کرنا کیا بنتا سفارتی کامیابیاں یقیناً پاکستان کی کامیابیاں ہیں. سفارتی کامیابیاں وقتی ہوتی ہیں.
اس کے مستقل آپ کے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اپنے ملک کے مسائل کو حل کریں. جو ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا میں کہ امن ہو, یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ دونوں ملک ایسے ہیں جو ہماری سنتے ہیں. یہ آپ کوشش کریں, آپ میڈیشن میں اپنا رول ادا کریں. اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے حالات کو درست کریں. آپ نے جو دوسری بات کی کہ ملک کے اندر جو معیشت کی جو کیفیت ہے اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. جو ملک سے باہر لوگ پیسہ لے کر گئے ہیں تو ان سے یہ پہلے پتہ کریں کہ کیوں لے کر گئے ہیں, پہلے کیوں نہیں لے کے جاتے تھے. ایگزیکٹلی اس لیے لے کر گئے ہیں کہ یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے, یہاں قانون نہیں ہے, یہاں کوئی حکومت کی پالیسی نہیں ہے, یہاں آپ ہر روز ٹیکس کا نظام بدل دیتے ہیں, ٹیکس کے ریٹ بدل دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہاں سے 3% پیسہ لگتا ہے باہر لے جانے میں, ہم باہر لے جائیں گے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نہ وہاں روپی کی ڈیویلیویشن کا خطرہ ہے, نہ وہاں پر کوئی اور مسئلہ ہے, نہ ہمارے انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی. تو اس لیے لوگ باہر لے کر گئے. وہ واپس لے کر نہیں آئیں گے جب تک آپ ملک میں رول آف لا نہیں لائیں گے, آپ ملک میں پالیسیز کو مستقل نہیں کریں گے, بہتر پالیسیز بنائیں گے جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوں, اور آپ ملک میں ٹیکس کے نظام کو درست رکھیں گے اور مستقل رکھیں گے. کہ بغیر بتائے آپ رات کے اندھیرے میں ٹیکس بدل دیتے ہیں تو جو کاروبار کر رہا ہے وہ کیسے گزارا کرے گا. وہاں آپ کو پتہ ہے, آپ دبئی لے گئے, انگلینڈ لے گئے, جہاں بھی لے گئے, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ٹیکس کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے. قانون آپ کے ساتھ ہے, قانون آپ کی حفاظت کرے گا. یہاں پر آپ کے فیکٹری پہ قبضہ کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو حکومت کا ہر ادارہ پہنچ کر آپ کو تنگ کرتا ہے, رشوت مانگتا ہے. عباسی صاحب یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا ہم سب ملک سے باہر چلے جائیں گے, ہم اپنا پیسہ باہر لے جائیں گے؟ ویسے میرے خیال سے آنے والی نسلوں کے پاس تو پیسہ رہا ہی نہیں. کیا ہوگا اس ملک؟ آنے والی نسلیں تو باہر چلی گئی ہیں. میرے جیسے کچھ لوگ ابھی نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان. میں ابھی 2-3 ممالک میں گیا تھا, یقین کریں پاکستانی وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ملک چھوڑنے کا دل نہیں, لیکن وہاں مستقبل نظر نہیں آتا. کوالٹی لائف نہیں ہے. جی نہیں, کوالٹی لائف ہو گیا تو لائف بھی برداشت کر لیں گے, لیکن وہاں پر کوئی نوکری کی اپرچونٹی نہیں ہے. جو حکومت کی نوکریاں آتی ہیں وہ سب سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں. وہاں کوئی میرٹ کی پالیسی نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے وہاں پر. تو اور ہمیں حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جابس کریٹ کر سکے گی. انڈیڈ. تو یہ اس مایوسی کے ساتھ لوگ باہر جا رہے ہیں. صحیح. سر بجٹ آنے والا ہے, کتنا بڑا جھٹکا ہوگا عوام کے لیے؟ تو بجٹ میں عوام پہ مزید بوجھ ہی ڈالیں گے, کیونکہ آپ نے اپنے خرچے تو کم کیے نہیں ہیں. بالکل نہیں ہوئے, بلکہ بڑھے ہیں. بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے, آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آج فلانے سے قرضہ لے لیا, فلانے سے قرضہ لے لیا, تو اس قرضے پہ سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. اور اب آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ملک میں امن کی کوشش کر رہے ہیں تو ملک کے اندر بھی امن کی کوشش کریں. ملک کے باہر جو امن ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ملک کے اندر امن کی ضرورت ہے. ملک کے اندر انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا. نہیں, انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. انٹرسٹ یہ آپ کی پاس چوائس نہیں ہے. آپ ملک کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں لائیں گے, یہ جو سیاست اپنے دشمنی اور نفرت میں بدل دی ہے, آج 3 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. بالکل. کوئی یہاں قانون میں پوچھنے والا نہیں ہے, عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں, کیسے ملک آگے چل سکے گا؟ بالکل. سر اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو سفارتی کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں, چلیں کریڈٹ دے دیتے ہیں ہم حکومت کو, ویسے تو فورسز کا کریڈٹ ہے. یہ پاکستان کو کریڈٹ ہے, پاکستان کا کریڈٹ. بالکل, ایک ملک ہے جس کی بات یہ سب کریڈٹ لینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ثالثی کا جو کردار ہے وہ اس کو کر پائے گا, اور یہ جو سیز فائر ہے یا جنگ جو ہے بند ہو جائے گی؟ نہیں, اللہ کرے. دیکھیں ہمارے ایک ہمسایہ ملک پر جنگ ہے, اس کا کریڈٹ دیں ایران کو, جو کھڑا رہا. بالکل. اتنی بڑی جارحیت کے باوجود, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے جنگی بیڑے لے کر آئی, حملہ آور ہوئی, ہر چیز تباہ کر دی, اس کے باوجود ملک کھڑا رہا اور مقابلہ کیا اور واپس جواب دیا. بالکل. اس کی تعریف بھی کم از کم ہونی چاہیے کہ ایک ایسا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے جو کھڑا ہوا اور جس نے مقابلہ کیا. بدقسمتی سے اس مقابلے میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں خلیج کے, ان سب کا نقصان ہوا, کیونکہ وہاں پر امریکی اڈے موجود تھے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں, یہ جتنے ممالک نے یو ایس پہ ڈیپینڈ کیا تھا کہ یہ جی ہمیں بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے, سو دس از کلیئر ناؤ کہ یو ایس ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکا. بالکل بالکل. یہ سب کو حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ امریکہ نے جو وہاں پر
اینٹی میسائل سسٹمز لگائے تھے وہ نکال کر اسرائیل کو جا کے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ ان ممالک سے جن کی تنصیبات کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی، جو آپ پہ ڈپینڈنٹ تھے، اور سینکڑوں ارب ڈالر کے وہاں پر دفاعی معاہدے بھی ہوئے، دفاعی سامان بیچا گیا، تو وہ سب ناکارہ ثابت ہوا کیونکہ آپ نے پروٹیکشن ہی نہیں دی۔ بالکل۔ تو یہ اب ہم میرا خیال ہے پورے اس خطے میں یہ جو سیکورٹی پیراڈائم ہے بڑا تبدیل ہوگا۔ اینڈ سر ڈو یو سی کہ مذاکرات کا راؤنڈ 2 پاکستان میں ہوگا ان یور اوپینین؟ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بالکل اچھی بات ہے اس میں۔ کیا اس سے عوام کا غصہ کم ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا، مہنگائی کا؟ نہیں، عوام دیکھیں، عوام کا غصہ، عوام کے مسائل آپ حل کریں گے تو کم ہوگا۔ آپ مسائل بڑھاتے جا رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کو ٹھیک طرح مینیج نہیں کر رہے۔ آپ آج کے جب ایک کرائسس آ جائے تو اس وقت حل نہیں ہوتا، آپ نے پہلے سے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرائسس آئے گا میں کیسے حل کروں گا۔ یہ لیک آف پلاننگ جو ہے یہ کہاں پہ آ رہی ہے، اور اس کو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسٹل اتنی ڈٹائی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہائی لائٹ کرنے کے باوجود اٹس لائک کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ سر کوئی صلاحیت نہیں ہے، پرواہ تو بعد کی بات ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سر ہمارے پاس ہتھیاریں لینے کی صلاحیت ہے، ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے کی صلاحیت ہے۔ وہ آسان کام ہے نا، آپ پیسے دیں، آپ جہاز لے لیں، آپ گاڑیاں لے لیں، اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، گاڑیاں بانٹنی۔ سر مجھے آپ بتائیں، دنیا میں کوئی ملک ہے جو 11.5 کروڑ کی گاڑی، 3 لاکھ ڈالر کی گاڑی جو ہے وہ ججوں میں بانٹ رہا ہے؟ اور باہر سے پائلٹس آ رہے ہیں، اور جو جہاز چلے، جہازوں کا آپ شوق ہے آپ اور لے لیں۔ سر اور نہ لیں، وہ ہم نے قرضے دینے ہیں نا سر۔ جی وہ آپ قرضے دیتے رہیں گے، آپ ججوں میں گاڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ بالکل بانٹ رہے ہیں۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ میں تو اس رویے اور سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، آپ کی پرائرٹی ہے گاڑیاں بانٹنا اور جہاز خریدنا۔ آپ آج بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل، ان کو حل کریں، آپ اپنے آئینی مسائل کو حل کریں، آپ اپنے سیاسی جو نفاق ہے اس کو ختم کریں ملک کے اندر، آپ ملک میں رول آف لاء لے کر آئیں۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، اگر پاکستان میں رول آف لاء نہیں ہوگا، کوئی ترقی کی امید یہاں مت رکھیں۔ اینڈ آر یو ہوپ فل کہ کبھی رول آف لاء ہوگا پاکستان؟ ایک دن آئے گا، لیکن وہ بہت تکلیف سے بھی آ سکتا ہے، پھر وہ سڑک پہ فیصلے ہوں گے، اس کے بعد یعنی یو آر ہوپ فل کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سر یہ فطری بات ہے، یہ ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ بجائے سڑک پہ یہ فیصلے ہوں، آج سیاسی نظام کے اندر رہ کر اس کو حل کر لیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے، جس کا اعلان ٹرمپ صاحب نے خود کیا ہے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا، لبنان اور اسرائیل میں 10 روز کا سیز فائر ہوا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سیز فائر؟ دیکھیں یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور خاص طور پہ ایران کا بڑی انسسٹنسی، اور جو فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں، ہم شور انہوں نے وہاں پر جا کے بات کی ہے، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے بات کی ہوگی کہ یہ ایک ان کی کنڈیشن تھی کہ جب یہ سیز فائر ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی بھی ہونی چاہیے، بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ، اینڈ وی ٹیک ایران پہ حملہ ہے یہ لبنان پہ ون تھنگ، اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد جب ایک اکارڈ سائن ہوتا ہے، چاہے اس ہفتے ہوتا ہے 21 سے پہلے یا ایک اور سٹنگ کے بعد ہوتا ہے، اس کے وقت یہ بھی پرماننٹ سیز فائر ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو۔ لیکن ون تھنگ واز شیور کہ جہاں یہ اسلام اکارڈ سائن ہوتا ہے وہاں پر اس میں پرماننٹ سیز فائر ہونی چاہیے لیبنان کے لیے بھی، تاکہ یہ ایک وہاں کے جو ان کی ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کے لیے بھی کلیئر ہو۔ ایران کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ان کا بھی اسی طریقے سے سیز فائر ہونا چاہیے۔ صحیح سر، ایران ہمیشہ سے پرماننٹ پیس کی بات کر رہا تھا، اب اگر یہ سیز فائر بھی پرماننٹ ہو جاتا ہے تو ایران کی ڈیمانڈ تو پوری ہو جائے گی۔ بالکل، دس از واٹ ایران وانٹس کہ یہ بھی پیس ہو، کہ ایران کے اوپر بھی ایک گارنٹی ہو کہ آئندہ کوئی ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا۔ دیٹ از واٹ دے وانٹ، دا گارنٹی مور امپورٹنٹ۔ اسی بھی وہ کنڈیشن لگا کے اپنی نیوکلیئر جو پرولیفریشن ہے اس کو ختم کرے گا، انسپینڈ نہیں کرے گا، وہ اس کو ختم کرے گا، کہ اگر ان کو یہ گارنٹی ہو آئندہ امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، جب اس کے ساتھ لیبنان اس کا لنک ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پہلے سعودی عربیہ گئے، آج وہ قطر میں موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث اس کو ہم اچیو کر پائیں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں، یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ کامیابی سے ہو جائے گا؟
دیکھیں پاکستان کا جو کردار میڈیشن کا اٹ از ابو دا بورڈ. امریکن پریزیڈنٹ نے آج ان کی جو وہاں کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان کا کردار ثالثی کا ایک بہت مثال ہے. وی ٹرسٹ اٹ. کوئی اور ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہی ہوگا, کہیں اور بھی نہیں ہوگا. دس اسپیکس لاٹ آف ٹرسٹ آف امیرکنس پاکستان کے اوپر اور فیلڈ مارشل کے اوپر, پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر, اینڈ سیم گوز فار ایران کے اوپر. ان کا بھی ٹرسٹ ہے. تو یہ جب ٹرسٹ لیول دونوں کا ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان بہت نیوٹرل رہا, بے لاس رہا, ایمانداری سے سنسیرٹی سے کیا, وداؤٹ ہمارے کوئی انٹرسٹ کے. جسٹ وی وانٹڈ کہ ان کا یہ ایک اکارڈ ہو جائے تاکہ اس خطے میں پرماننٹ امن ہو اور دنیا سکھ کا چانس لے. صحیح سر, امریکہ کی طرف سے ابھی بھی کچھ ایسے بیان آ رہے ہیں کہ جی امریکہ ابھی بھی حملہ کر سکتا ہے, امریکہ از لاک اینڈ لوڈڈ. ڈو یو سی کہ جو ایسے بیان ہیں یہ جو سارا پروسیس ہے مذاکرات کا یا سیز فائر کا, اس کو خراب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ مسل فلیکسنگ ہوتی ہے یا پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے, بیکاز دے تھریٹ, یہی تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, تو ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے, انڈر پریشر لانے کے لیے تاکہ وہ آپ اور کنسیشن زیادہ لے لیں. دیٹ از دا اونلی ریزن. بٹ میرے خیال میں کافی حد تک ریٹنس ریموو ہو چکے ہیں, کنورجنگ آف پوائنٹس ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے کہ جو سیٹنگ ہوگی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, اور مجھے کہ پاکستان میں اسلام آباد اکارڈ ہوگا جو دنیا اس کو دیکھے گی, اور بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے ایک سپر پاور کو, ایران کا جو 47 ایئر سے دے ور آؤٹ آف کانٹیکٹ اگینسٹ ایچ ادر, اس کا تصفیہ کرایا اور ریکارڈ قائم کروایا. صحیح. اچھا سر, اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ واشنگٹن ٹائمز کی اگر میں بات کروں, انہوں نے ایک رپورٹ کی ہے کہ پاکستان نے آپریشن غضب للحق کے دوران جو دشمن کے ٹھکانے تھے ان کو بڑا درستگی سے ٹارگٹ کیا ہے. یہ ملٹری ایج آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کتنا بڑا ملٹری ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان نے بہت مشکل ڈیسیژن لے کے بار بار افغان رجیم کو بتایا کہ ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کراس بارڈر ٹیررزم روک لیں. نہیں روکا, پھر انہوں نے 4 ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا. دین پاکستان وینٹ فار آل. ہم نے ان کے صرف ملٹری ٹارگیٹس پہ, ایران افغانی عوام سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وی فیل سو سوری فار دیم. ان کا بہت نقصان ہوا ہے, اس لیے وی آر ویری پرٹیکولر. ہم نے بیگرام ایئر میں جا کے ان کی تباہی کر دی ہے. 100 ڈرون اڑا دیے, 50 سے 60 ہزار امریکن ساخت رائفلیں تباہ کر دی, نائٹرین گوگل اڑا دیے, ان کے ہیلی کاپٹر اڑا دیے. ان کا بہت نقصان ہے. ان کی کمر ٹوٹ چکے ہیں, ان کی ایمونیشن ڈمپ, ان کے ٹیکنیکل اسٹوریج جو تھے پلیس وہ فیول ڈمپ سب اڑا کے رکھ دیے. دے آر ناٹ فنشڈ. یہ بھی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں, صرف شو کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. ادروائز دیر آن دیئر بیک. ان کے اکنامک لاس بھی بہت ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, یہ انڈیا کو بھی بھول جائیں گے, اسرائیل کو بھول جائیں گے, یہ پھر پاکستان کی طرف آئیں گے اور کہیں گے ہمارے غلطی ہوئی, اور ابھی وی ہیو ٹو لیو پیسفلی ود یو. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں آج امریکی وزیر جنگ کے بیان پر ہم تجزیہ لیں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, ایک ایسا وقت جس وقت مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے, بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, اس دوران اگر یو ایس کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی اگر ایران ہمارے ساتھ صلح نہیں کرے گا, معاہدہ نہیں کرے گا, تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے, ہم بدلے میں جواب دیں گے. پھر یہ بھی کہا یو ایس اے از لاک اینڈ لوڈڈ. یو آر رائٹ ناؤ ان یو ایس اے. ڈو یو تھنک کہ اس قسم کے بیان دینا, اس سے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے بجائے زیادہ خراب ہوں گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین, گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے یہ کسی حد تک ایک ٹیکٹیکل ایک سلسلہ ہے. عموماً ایسی ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو پیچیدہ قسم کے مذاکرات اور ڈیلز پر جب کام ہو رہا ہو, تو وہ اب دونوں اپنی اپنی جو ایک یعنی سمجھیے کہ جو لیوریج ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں برقرار. اور اصل میں پھر یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, خود صدر ٹرمپ اور اسپیشلی ان کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس, جن کو اب سیکرٹری آف وار بھی کہا جاتا ہے, تو ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. اور وہ اسٹائل بہت زیادہ یہاں بھی امریکہ میں زیادہ اتنا پسند نہیں کیا جاتا, لیکن وہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں. اور ان کا وہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ جو ہے وہ ان کا ایک ٹپیکل وہ فریز ہے, ایکسپریشن ہے جو وہ اکثر استعمال کرتے ہیں. اور وہ بیسیکلی مقصد صرف یہی ہے
کہ یہ دکھانا کہ ہمارے پاس ابھی آپشنز موجود ہیں. ہم اگر آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کارڈز نہیں ہیں. تو یہ جو کارڈز رکھنا، آپشنز، لیوریج، یہ تمام وہ خود صدر ٹرمپ کی جو بک ہے دا آرٹ آف دی ڈیل، اسی سے بارو کیے ہوئے فریزز اینڈ ایکسپریشنز ہیں جس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات پاکستان کی چونکہ میڈیشن ہے اور بہت ہی ہوپ فل ہے خود پاکستانی لیڈرشپ بھی، اور ان کی اپنی جو ایک اتنی انرجیز اور اتنی پریسٹیج اور اتنا جو وقت انہوں نے لگایا ہے، تو سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ فار شیور. میرا نیکسٹ کوشچن بھی یہی تھا کہ ٹرمپ صاحب ایک طرف دھمکی لگاتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں جنگ جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کنفیوژن ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟ جی اچھا، یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے، یہ ایز آئی سیڈ بیفور ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ یہ امپریشن دیا جائے کہ ہمارے پاس ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے صدر صاحب جو ہیں اس وقت بے پناہ پریشر میں ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ ان کی جنگ نہیں تھی نہ ہے، اور ان کو یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ نیتن یاہو نے، ایک فرد واحد نے ان کو اس جنگ میں دھکیلا ہے. باقاعدہ ایک پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے امریکہ کی کہ ایک فورن لیڈر 1 سال میں اس نے 7 وزٹس کیے ہیں وائٹ ہاؤس کے، اور سچویشن روم جو کہ وائٹ ہاؤس میں جہاں صرف اور صرف وار کیبنٹ اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں آ کر انہوں نے ایک طویل پریزنٹیشن دی اور صدر ٹرمپ کو آمادہ کیا. تو یہ ان کی جنگ ہے، اور ان کو ٹرمپ پر تھوپا گیا، تو امریکہ پہ تھوپا گیا، اور امریکہ بائی ایکسٹینشن پوری دنیا پر یہ تھوپا گیا. تو وہ اس سے اب جو ان کی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، وہ واپس نکلنا چاہتے ہیں. لیکن واپس نکلنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. ایک آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن جنگ ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اسی کا ایک بھرپور اندازہ اب ان کو ہو رہا ہے. تو اصل جو ان کے پاس اس وقت جو امیڈیٹ جو ان کے کنسرنز ہیں امریکہ میں لوگوں کے بھی، ریپبلکن پارٹی کے خصوصاً سوزین، وہ یہ ہے کہ اب اگلے مہینے شی کے ساتھ ان کی سمٹ ہے، بیجنگ میں جا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ it won't be just an elephant in the room, it will be a very prominent agenda item. اور نمبر 2 یہاں پر مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں نومبر میں. ٹھیک ہے ابھی 4-5 مہینے باقی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ساکر کا ورلڈ کپ بھی یہاں ہونے والا ہے، اور دیگر ایسے ایونٹس ہیں میجر امریکہ میں جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ اس وقت بذات خود بہت تشویش میں ہے. بظاہر وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن اس وقت پارٹی کے اندر، پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور خود ان کی جو اپنی ماگا موومنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین کی جو ان کی تحریک تھی، اس کے اندر بہت آپ کو فشرز اور بہت زیادہ کریکس نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں نکلیں، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ ان کی بہت اس میں نہ صرف امریکہ کی بلکہ ظاہر ہے پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے آگے بڑھا ہے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ خود صدر ٹرمپ اور امریکہ میں ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کا کھلے عام بالکل صاف الفاظ میں شکر گزار ہے، اور بار بار اس کا اظہار کیا جاتا ہے، which is a good thing, it's a good thing for Pakistan. ٹرو. سر پاکستان کے سفارتی کردار کو آپ مزید کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور یو ایس میں اس وقت کیا سینس پائی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی تو سوزین دیکھیے، پاکستان جو ہے نا اس پورے پروسیس کے لیے انڈسپینسبل ہے. کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو اس یونیک پوزیشن میں ہے جس طرح کے پاکستان ہے، اور جو ایک کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے. اچھا، اس میں دیکھیے 5 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی میڈیٹر کے لیے، اسپیشلی اس کرائسس میں جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کو سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ جنگ ہے. اور وہ اگر if it gets out of hands it can be far more disastrous than the World War II. تو اس لیے پاکستان فرسٹ آف آل دیکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی خوبی اس وقت یہ ہے کہ اس کی اپنی نیوٹرالٹی، یعنی وہ تمام جو فریقین ہیں اس کے بہت اچھے اس کے تعلقات ہیں، اور وہ اپنا ایک نیوٹرل اس نے اپنی ایک پوزیشن مینٹین کی ہے، اور سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 ان کی جو اپنی ایک ایکسپیرینس اینڈ ہسٹری، پاکستان نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں اور اس کا تجربہ ہے. آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپریل 1971 میں چائنا کو دنیا کے مین اسٹریم میں لانے والا پاکستان ہے. اس کے بعد ہی امریکہ نے باقاعدہ چائنا کو تسلیم کیا تھا، اور چائنا UN میں شامل ہوا تھا، جس میں ہینری کیسنجر جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، وہ خاموشی سے پاکستان آئے،
ایک خفیہ دورے پر، اور وہاں سے پھر ان کو وہاں لے جایا گیا بیجنگ، جہاں انہوں نے صدر ماؤ زے تونگ اس سے ملاقات کی تھی. تو وہ یہ ایک ایکسپیرینس اور یہ ہسٹری موجود ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کانفیڈینشیلٹی. پاکستان نے اب تک اپنی اس ہسٹری میں ثابت کیا ہے کہ وہ یہ تمام بڑے بڑے کام پورے کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی کانفیڈینشیلٹی یعنی معاملات کو خفیہ رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، کوئی لیکس نہیں ہوتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے اتنی بڑی باتیں اور اتنی بڑی مذاکرات ہو رہے ہوں اور بیوروکریسی میں اور کہیں اور سے ایسے لیکس نہ ہوں. امریکہ اس معاملے میں بہت بدنام ہے. اچھا، چوتھی چیز ہے کمپٹنس. کمپٹنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان میں اہلیت قابلیت ہے اس بات کو کرنے کی. تو آپ یہ دیکھیے فرام ٹاپ ٹو دا باٹم، یعنی ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری دفتر خارجہ کی بیوروکریسی، ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس، الحمدللہ وہاں پر ایسی آپ کے پاس وہ کمپٹنس آپ کو نظر آتی ہے جو کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ پوری کمپٹنٹلی انہوں نے، اسپیشلی فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے، دونوں نے پوری فل قابلیت اور کانفیڈنس کے ساتھ اس پروسیس کو اب تک آگے بڑھایا ہے. اچھا، پانچویں چیز جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی. یعنی جب آپ فریقین سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل کراس نہیں کر رہے، آپ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہیں. ایران کو یقین ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم سعودی عرب جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایران کو ہی ول تھرو انڈر دا بس، یا اگر فیلڈ مارشل ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سعودی عرب کو یہ پوری طرح سے کانفیڈنس ہے کہ وہ کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی جو کہ ہمارے خلاف کی جائے گی. تو پوری شفافیت مینٹین کی جا رہی ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.